آگے حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، یعنی جو دوست کا نظریہ ہوگا وہی اس کا ہوگا۔ تو دوستی لگانے سے پہلے دیکھے کہ کہیں میرا دین خراب نہ ہو جائے، میرا کوئی ایسا بد مذہب دوست نہ بن جائے جو میرے دین کو لوٹ لے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں یہاں تک ہو سکے برے یار سے بچ جا، کیونکہ برا یار جو ہے یہ سانپ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور آگے دلیل یہ دیتے ہیں اگر سانپ لڑ جائے تو جان جائے گی، اگر برا دوست لڑ گیا تو ایمان جائے گا۔ تو آدمی فرمایا اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث حضور نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے ساری راحتیں جو ہیں وہ آخرت کے اندر رکھی گئی ہیں۔ دنیا کی دولت اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کرتا ہے جس کے اوپر اللہ راضی ہوتا ہے، اور اس کو بھی عطا کرتا ہے جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن ایمان اور دین اللہ اس کو ہی عطا کرتا ہے جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو کافروں کو دنیا کے اندر عیش ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر مومن کی دل شکنی کا معاملہ نہ ہو تو اللہ کافروں کو اتنا عطا کرے کہ ان کے گھر کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی بن جائیں، کیونکہ ان کو جو کچھ ملنا ہے وہ دنیا کے اندر ملنا ہے، آخرت کے اندر کوئی حصہ ان کے لیے نہیں ہے۔ تو مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے فرمایا جنت ہے۔ اگلی حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اوروں کو سکھا دیتا۔ یہ نہیں حضور نے فرمایا کہ جو 6 فٹ کا جوان ہے وہ بہتر ہے، جس کی رنگت صاف ہے، سفید رنگ کا مالک ہے وہ بہتر ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جس کے نقوش تیکھے ہیں وہ بہتر ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو پہلوان ہے وہ بہتر ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا جو دنیا کی دولت رکھتا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ جائیداد ہے، کوٹھیاں ہیں، پلازے ہیں، وہ بہتر ہے۔ یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا بہتر دیکھنا ہے تم نے، اگر جس کا رنگ کالا ہے، نانے شبینہ بھی میسر نہیں، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، لیکن پھٹی پہ بیٹھ کے قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اگر میری امت میں بہتر دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھ لو جو قرآن سیکھتا ہے اوروں کو سکھا دیتا۔